کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کیا اثرات پڑیں گے؟ یہ کہا جاتا ہے جی کہ بھارت تو خود اپنے آپ کو یہ منوانا چاہتا ہے کہ وہ ایک منی سپر پاور ہے، اور کیا اس نے اس دورے سے پوری دنیا میں اور عالمی پوری جو اس پر قوتیں ہیں اس میں تاثر جو ہے وہ جما دیا کہ واقعی میں بھارت ایک منی سپر پاور ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی جو ریلیشن شپس ہیں انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اس کی ہمیں جو نسبت ہے اس تناظر میں اگر دیکھیں تو مستقبل کا منظرنامہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ دہشت گردی کا بڑا یہاں پہ رونا رویا جاتا ہے، اس دورے سے دہشت گردی کی جنگ جو ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اور اسی دوران اس اہم ترین موقع پر جنرل راحیل شریف صاحب چین میں موجود ہیں، اور آج بھی ان کی اعلیٰ ترین سیاسی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر آرمی سول قیادت سے بھی عسکری قیادت سے بھی ان کی چین میں ملاقات ہوئی ہے، اور پاکستان اور چین کی دوستی کے حوالے سے بڑا مثبت پیش قدمی جو ہے اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں اس دورے میں رہی ہے، تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ آج پروگرام میں مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں مارشل عابد راؤ صاحب، صدر نگار ہیں سینئر، بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر، بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ میرے ساتھ آن کال جنرل قیوم صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں سینئر، جنرل امجد شعیب صاحب مجھے جوائن کریں۔ جنرل قیوم صاحب میں آپ کی طرف پہلے جاؤں گا سر، بھارت میں مودی صاحب کا ہونا، امریکہ بھارت کا دوست ہے یا امریکہ پاکستان کا دوست ہے، یہ وہ سوال ہے جو سب پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ یار اسٹریٹجک پارٹنرز کون ہیں، ہم تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہے اگر انڈیا سے اس طرح تعلقات ہیں، تو یہ جو موازنہ ہو رہا ہے پہلے تو یہ صحیح ہے، اور اگر یہ ہو رہا ہے تو اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، انڈیا کا کھڑے ہیں اور امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں یہ بین الاقوامی تعلقات کے اندر یہ دوستی ووستی کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، بیسیکلی اپنے اپنے مفادات کے لیے آپ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور خصوصاً کولڈ وار کے خاتمے کے بعد یہ آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا بڑا تیزی سے امرج کیا ہے، اتنی تیزی سے کہ وہ اکنامکلی ابھی سیکنڈ موسٹ اسٹرانگ نیشن ان دی ورلڈ بن گیا ہے، جاپان کو بھی کنٹرول کراس کر کے، ملٹریلی بھی وہ آگے چل رہے ہیں، اور یہ ایک امریکہ کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو کرٹیل کیا جائے چائنا کو۔ تو ساؤتھ ایشین جو ایشیا پیسفک ریجن کے اندر بھی وہاں کچھ ایک پالیسی انہوں نے انسرکلمنٹ کی بنائی ہے، پلس ایک کنٹری لائک انڈیا ساؤتھ ایشیا میں امپارٹنٹ ہے، بڑا ہے، ان کو وہ پراپ اپ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے بہت سی کنسیشن، یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بہت سے رولز کو ریلیکس کر کے ان کو الاؤ کر کے ان کو ہیپی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مقاصد دو تین ہیں، ایک تو پولیٹیکل ہے کہ انڈیا کی بڑی آبادی ہے اور بہت سے تقریباً 3 ملین لوگ ان کے امریکہ میں بھی ہیں، وہاں وہ رچ لوگ ہیں اور وہ فائنانس بھی کرتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کو، دوسری پارٹیز کو، اور دوسرا ووٹس بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے اسٹریٹجک ڈیزائنز ہیں وہ چائنا کے لیے کاؤنٹر بیلنس تیار کرنا انڈیا کو، اور یہاں تاکہ ان کو ایک تھریٹ یہاں اس ایریا میں انڈین اوشن کے اندر اور ساؤتھ ایشیا میں رہے کھڑی رہے، اور تیسرا اکنامک ریزنز ہیں جس وجہ سے وہ انہوں نے ریلیکسیشن کی ہے ان کو نیوکلیئر پیسفل انرجی کے لیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس کی قیمت وصول یہ کریں گے کہ امریکن کمپنیز پرائیویٹ کمپنیز آئیں گی اور وہ انڈیا کے اندر انویسٹ کریں گی، تو یہ کوئٹ پرو کو ٹائپ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کلائمیٹ چینج کا انہوں نے اپنے طور کے اوپر ایک کیا ہے جو کہ ادروائز پوری ورلڈ کے لیے بینیفیشل ہے۔ تو یہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ پوری دنیا میں اسی طرح ہے، یہاں ساؤتھ ایشیا میں ان کے لیے ہے، مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے وہاں ایک بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے تاکہ ان کی گنجائش رہے اور آئل اور گیس کے کنویں تک رسائی رہے۔ سینٹرل ایشین ریپبلکس پہ بھی ان کی آنکھ ہے، یہ جو آپ کا سینٹرل ایشین ریپبلک کے کیسپین بیسن ہے اس کے اوپر، تو یہ بیسیکلی اکنامک کی جنگ ہے پلس سروائیول کی ہے، تو اس کے اوپر پاکستان کو تو کوئی ایسا گلہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان نے اپنی ایفرٹ کر کے اپنے ریلیشن بیٹر کرنے ہیں، اور ہمیں یہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ پوری ایفرٹ کر رہی ہے کہ آج جب اوباما گیا ہے انڈیا تو اسے پاکستان بھی آنا چاہیے تھا، اور اگر وہ نہیں آئے تو پاکستان کی ڈپلومیسی کی اس کو کامیابی آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جو موجودہ ڈپلومیٹک پیتھیٹک سچویشن ہے یہ بلڈ ہوئی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، 8-10 سال 12 سال، یہ نیوکلیئر ان کا جو آپس میں پیسفل پرپز کا معاہدہ ہوا ہے یہ بھی مودی کے ٹائم کے اوپر ہی تو نہیں بنا، یہ تو 2005 سے چل رہا ہے،
تو ہماری پچھلے کئی ڈیکیڈ سے جو پالیسیز چل رہی ہیں ان کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں کہ چائنیز بھی پریزیڈنٹ آیا تو وہاں سے پھر کے چلا گیا اور امریکن بھی آیا تو وہاں سے چلا گیا, تو ہمیں بھی اپنا سول سرچنگ کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحیح صاحب ساتھ رہے ہمارے جمیل خان صاحب, آپ کی طرف سے جاؤں گا. یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بات ابھی جنرل قیوم صاحب کہہ رہے ہیں, سر کیا ڈپلومیٹک فیلئر ہمارا ہے؟ انہوں نے کامیابی تو ہم نہیں کہہ سکتے اس وقت, لیکن اوباما صاحب اپنے دوسرے دورے میں یعنی دوسری بار انڈیا جاتے ہیں, یہ ان کا ڈپلومیٹک سکسیس ہے, ہمارا فیلئر ہے, ہم اسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈپلومیٹس کے لیے کافی دشوار اور کٹھن ہو جاتا ہے اگر ملکی حالات زیادہ بہتر نہ ہوں کسی بھی ملک کے لیے. تو ہمارے ملکی حالات بدقسمتی سے جس طریقے سے ہمارا چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے, گورننس, پبلک ایڈمنسٹریشن اور باقی تمام چیزیں, تو اس پہ کوئی زیادہ مثبت باتیں اور مثبت امیج اور مثبت پوائنٹس ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں ڈپلومیٹس کے پاس کہ اس کو پرچار کر سکیں اس کی. لیکن اس کے باوجود یہ یقیناً ایک سست روی میں ضرور کہوں گا, اگر ناکامی نہیں ہمارے فارن منسٹری کی نہیں, اور یہ موجودہ حکومت کو 18 مہینے ہوئے ہیں ان کی, یا پھر جو جس طرح بتدریج یہ ہو رہی ہے سست روی, سکسیسو گورنمنٹ کی طرف سے سست روی ہو رہی ہے, اور موجودہ گورنمنٹ کے وقت میں اور مزید جس طرح بتدریج چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے, تو ان چیلنجز کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک کاؤنٹر بیلنس کر کے اپنی فارن پالیسی اور اپنے ڈپلومیٹک ایگریسونیس کو ہم نے نہیں بڑھایا, بلکہ تھوڑا سا ہم اس میں ہیل و حجت میں رہے بہت سارے. یہ کہنے کے بعد میں ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت خطے میں اتنی زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ایک طرف داعش کا معاملہ, دوسری طرف مڈل ایسٹ کے بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں, تیسری طرف چائنا اور یو ایس جو کہ ابھی نہیں کافی عرصے سے لیکن اب اس کا ایک بہت آگے بتدریج بہت جنبش, بہت تیزی, بہت حرارت آتی جا رہی ہے کہ کون انڈین اوشن, کون اس میں گرم پانی میں اپنا زیادہ تسلط برقرار رکھ سکے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور یو ایس کا کسی ایک جگہ تو انٹرسٹ کہیں جا کے کامن ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سینٹرل ایشین کنٹری میں بغیر چائنا کو پارٹنر بنائے ہوئے اور بغیر ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ بھی صحیح چلے ہوئے وہ سینٹرل ایشین تک رسائی اپنے حاصل کرنا انڈیا کے لیے بھی. تو بہت سارے کامن انٹرسٹ انڈیا کے لیے, پاکستان کے لیے, چائنا کے لیے, یو ایس کے لیے ہیں. جو کامن انٹرسٹ نہیں ہے اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جو کاؤنٹر بیلنس کرنے کی بات ابھی ماشاء صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت, تو آپ سمجھتے ہیں جو چین میں ہماری آج جنرل شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اہم ترین اعلیٰ ترین عہدیداروں سے چائنا ملاقات ہوئی ہے, یہ بیلنس کیا ہے ہم نے ڈپلومیٹک بیلنس؟ آئی ڈونٹ نو ریئلی کہ اس کو بیلنس کہیں گے یا نہیں کہیں گے. ہم نے ریئیکشن میں یہ کیا ہے تو بھی مطلب بہرحال ہم کس کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ امریکہ ہے تو ہمارے ساتھ چائنا ہے. یہ تو آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ چائنا پاکستان کا الائے زیادہ ہے انڈیا. آپ کا سر ریئیکشن آپ کیا چاہتے ہیں کہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں ہمیں پرو ایکٹیو پور آن دا ہول ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو اپنی ہسٹری جو امریکنز کے ساتھ ہے نا, 1948 میں جنوری میں گاندھی کو گولی لگتی ہے, سپٹمبر میں قائد اعظم کی وفات ہوتی ہے, تو امریکن گورنمنٹ کا ریئیکشن یہ تھا کہ مین آف ہیٹ گیٹس اے پیسفل ڈیتھ, انہوں نے قائد اعظم کے لیے یوز کیا. مین آف پیس گیٹس اے وائلنٹ ڈیتھ, یہ گاندھی کے لیے یوز کیا. تو وہاں سے رجحان چلا رہا ہے. سن 49 کے بعد سے لے کے 55 تک ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں ملٹری ایڈ ملے, ہمیں اکنامک ایڈ ملے امریکہ سے. جب سن 55 میں پہلی دفعہ ہمیں $50 ملین کی ملٹری ایڈ ملی تھی تو امریکن گورنمنٹ نے ایک لیٹر آف اپالوجی انڈیا کو لکھا تھا. انڈیا ہمیشہ سے اہم رہا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہم تو کوئی غلط فہمی کر رہے ہیں کہ جی امریکہ ہمارا بڑا اچھا الائے ہے, ہم نے بڑے اچھے دور ہمیں دیکھے ادوار, لیکن وہ اس وقت تھے جب امریکہ کو ہماری ضرورت تھی. جب یہ کوئی بھی 1 to 1 یا برابری کی سطح پہ تعلقات ہمارے نہیں رہے امریکہ کے ساتھ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی فارن پالیسی چلائی ہے نا وہ ڈفرینٹ ریزنز پہ چلائی, ڈفرینٹ طریقے سے چلائی, جو مروجہ قوانین آج تک نہیں ہیں دنیا میں. ڈپلومیسی میں جذبات نہیں ہوتے, یہ کوئی فیملی ریلیشن شپ نہیں ہوتی کہ میں نے پچھلے سال آپ کی مدد کی تھی, اس سال آپ میری مدد کریں گے. یہ آن دا ڈے کس کی ریکوائرمنٹ کس کو زیادہ ہے,
हर छोटा मुल्क। अच्छा, इस वक्त हम कहें तो अमेरिका को ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंडिया की और हमारी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। इंडिया की डेफिनेटली ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ज्यादा 5 गुना तो बड़ी आबादी है वहां पे। वो एक पेप्सी यहाँ बिकेगा, वहां 5 बिकेंगे। उनका ट्रेड वैल्यू उनकी ज्यादा है। सो देयरफॉर अमेरिका, अच्छा दूसरी जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं ना, हम चाहते हैं हम हमारे सारे दुश्मनों को, हमारे दोस्त हमारी नजर से देखें, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो। हम चाहते हैं कि अरब इंडिया को उस तरह ट्रीट करे जैसे हम करते हैं, ऐसा नहीं होता। इसी तरह अमेरिका और दूसरे एलाइज की है। ये वक्त भी दूर नहीं है जब चाइना भी इंडिया को प्रेफरेंस करेगा ट्रेड में, बिकॉज इकोनॉमिक इंटरेस्ट दुनिया में सबसे कीमती इंटरेस्ट है हजरत आदम के दौर से। सारे ताल्लुकात उसकी बेस से बनते हैं, बाकी सब वजूहात पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट जो आप कह रहे हैं कि वो इम्पैक्ट जो जनरल राहील शरीफ साहब की मुलाकात का चाइनीज जो अहदेदारों से है, आप कहते हैं इतना स्ट्रांग नहीं है, एग्रेसिव वो चीज आप उसको नहीं समझते अभी भी, क्योंकि वो प्रोएक्टिव नहीं है। उसको आप किस तरह इनकैश करेंगे? चाइना के साथ आपके ऑलरेडी मिलिट्री रिलेशंस बड़े अच्छे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में उन्होंने आपकी मदद की है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में उन्होंने आपकी मदद की है, और वो करते रहेंगे जब तक आप उनके लिए एक पॉलिटिकल रोल, एक इकोनॉमिक रोल अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइनीज गुड्स की, आपकी ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है चाइना के साथ, आप उनको क्या देते हैं और वहां से क्या मंगाते हैं। सो ये चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ये जब तक अलाइव रहेगा और जब तक वो आपको यूज करना चाहेंगे कभी इंडिया के खिलाफ या कुछ, तो हम अवेलेबल होंगे। ठीक है, जिला अमजद शोएब साहब, सर आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान और अमेरिका इन ताल्लुकात को ओबामा साहब के हालिया दौरे के तनाजुर में अगर आप देखें तो आपको नजर क्या आ रहा है जनरल साहब? पाकिस्तान की नहीं कितनी मुश्किलात नजर आती हैं, और आज जहां ओबामा साहब वहां हैं यहां नहीं है, इसकी वजह क्या हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं जो फेलियर हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक है सियासी हुकूमत का? नहीं, ओबामा साहब के जो मुख्तलिफ बयानात हैं, इंटरव्यू है, अगर आप उसकी रोशनी में देखें तो 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह नजर आती हैं। एक पहली बात तो ये कि वो इंडिया को ग्लोबल पार्टनर कहते हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा है इंडिया में खड़े होके कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिया के साथ दोस्ती बहुत नागुज़ीर है। अच्छा, अब हमें भी वो इम्पोर्टेंट समझते हैं, स्ट्रेटेजिकली हमारा भी कहते हैं कि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमें जरूरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें रीजनल लेवल पे जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से वो समझते हैं कि पाकिस्तान साथ हो तो अफगानिस्तान में अमन रहेगा। अफसोस वहां से निकल के जा रहे हैं तो पीछे काफी सारा गन छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि इंडिया को वो एक ग्लोबल लेवल पे देखते हैं कि वो एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे उभर रहा है, और उसके साथ साथ ये कि दुनिया में एक दौड़ लगी हुई है, कभी चाइनीज प्रेसिडेंट वहां आ जाते हैं, आके तो लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की ऑफर कर जाते हैं, कभी रशियन प्रेसिडेंट आ जाते हैं तो वो न्यूक्लियर डील और डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत सारी कंसेशंस दे जाते हैं। तो ये अमेरिकन नेचुरली उन चीजों को थोड़ा बहुत जाहिर भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए बुनियादी जरूरत ये है कि वो साउथ चाइना सी में, एशिया पैसिफिक रीजन में वो इंडिया को अपने एलाई के तौर पे वहां इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहां वो समझते हैं कि कुछ जजायर के ऊपर चाइना का झगड़ा है और जापान को और फिलिपीन को, वियतनाम को, इन मुल्कों को चाइनीज से खतरा है। चुनाचे यहाँ पे इंडिया की आप अगर देखें तो इंडिया की कॉपरेशन बहुत बढ़ रही है। इंडिया इंडिपेंडेंटली भी कर रहा है, लेकिन लाजमन जापानीज के साथ जो कॉपरेशन खासतौर पर न्यूक्लियर फील्ड में हो रही है वो अमेरिकन के इशारे के बगैर नहीं हो सकती। अब चीज ये है कि अभी रशियन आए थे, रशियन प्रेसिडेंट आए पिछले दिनों, वो मेरा 12 या 15 रिएक्टर्स का कुछ कर गए इनके साथ एग्रीमेंट, और इसी तरह वहां पे फ्रेंच कंपनीज ने भी इनके साथ एग्रीमेंट किए हैं। तो इंडिया क्या कितने रिएक्टर कितने लगाना चाहता है, कितने करेंगे, मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिकनों को यहाँ पे बिजनेस बहुत नहीं मिलेगा जिस किस्म का वो चाहते हैं। वो टेक्नोलॉजी शायद ये एक स्ट्रगल है दोनों तरफ से कि इंडिया उनसे कुछ गुलवाना चाहता है, जिसमें मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर जो एक्सपोर्ट रिजीम है उसमें वो मदद चाहता है। तो इन चीजों की वजह से वो एक फर्क आ जाता है। और फिर ये है कि इंडिया एक बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है जिसका एक मैं समझता हूँ अमेरिका वगैरह में साख है। हमें अभी वक्त लगेगा कि हम उस तरह की कोई साख अपनी वहां बना सकें कि कल को उनके मुल्क में एक ओपन सपोर्ट हमें मिले। और ये चीजें जो, और फिर आपने देखा पीछे टेररिज्म के लिहाज से हमारे अमेरिकन के साथ इख्तलाफात भी बहुत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद हमारे पास पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स ऐसी थी
मैं साथ हैं इसी पॉइंट पे। मैं जो मुतालबा है जमीन साहब, ये लश्कर तैयबा जमात दावा पे पाबंदी लगाई जाए, जो भारत की जानिब से बार बार बात उठती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की थी नॉन स्टेट एक्टर्स की 2008 के बाद। तो जमीर, मैं जैसे आपकी तरफ आता हूँ, आप साथ रहे हमारे। मैं जमीर अहमद खान साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये आप समझते हैं कि ये और भारी होके और ताकतवर होके मोदी साहब आएंगे, जिस मोदी साहब को हम देख रहे थे जो ऑलरेडी बड़े एग्रेसिव थे पाकिस्तान के खिलाफ, LOC पे हमें देख रही थी कशीदगी भी नजर आ रही थी, क्या इन चीजों में और इजाफा होगा? इंडिया तो कोशिश करता रहेगा और मैं समझता हूं कि ये भी हमें समझना चाहिए कि बतदरीज इंडिया ने न सिर्फ अपने मुल्क के अंदर से बल्कि बाहर जहां जहां उनके मिशंस हैं उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की कि हमारा इमेज खराब करें। और सबसे बड़ा हथियार उनके हाथ में यही चंद तंजीमें जो पाकिस्तान में है, लश्कर तैयबा हो गया, लश्कर मोहम्मद हो गया, बल्कि ये बात जिक्र आई भी कैरी के विजिट में भी ये बात आई और ये ओबामा के विजिट में भी आई ये बात। तो ये बतदरीज वो अपना केस बिल्ड करते जा रहे हैं और अब उस मामले को सपोर्ट करने के लिए आप अंदाजा करें कि उन्होंने LOC कि जो ये एक्सेलरेट किया सारी एक्टिविटीज, उसके बाद वर्किंग बाउंड्री पर न सिर्फ वो बल्कि वो तो इत्तेफाक से उनकी कश्ती वाला मामला जो ड्रामा था वो मंजर आम पर आ गया किसी वजह से, अगर वो भी नहीं आता तो एक बतदरीज और फिर तकरीबन 1 लाख सिक्योरिटी फोर्सेज उन्होंने लगाई जिसकी हकीकतन जरूरत नहीं थी। वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जी हमें बड़ा खौफ है कि टेररिस्ट आ सकते हैं क्रॉस बॉर्डर, लिहाजा हम ओबामा की बंदोबस्त के लिए सिक्योरिटी के लिए हम ये कुछ कर रहे हैं। तो ये सारा एक इमेज खराब करने के लिए हम जो बार बार कहा जा रहा है कि हमें अपने अंदर जो मसाइल है उनको सही करने की जरूरत है, तो ये जो तंजीमें जिनके आपने भी नाम दिए यही मसाइल हमारे अंदर के जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 है उसके मुताबिक तो उस